الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مامون الرشید کے زمانے کی بات ہے۔ قاضی یحییٰ بن اکثم اس کو نقل کرتے ہیں، اس واقعہ کو، کہ مامون الرشید کا دربار لگا ہوا تھا۔ ایک اجنبی آیا اور وہ دیکھنے میں بڑا عالم محسوس ہو رہا تھا اور بڑا اہل علم میں سے محسوس ہو رہا تھا۔ تو اس نے دربار کے اندر تقریر کی اور بڑی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ مدلل گفتگو کی۔ اس نے مامون الرشید بھی بڑا متاثر ہوا اور دوسرے لوگ بھی بڑے متاثر ہوئے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس نے سارے دلائل جو دیے وہ دوسری کتابوں سے دیے، یعنی عیسائیت کے، یہودیت کے، اور بہت زیادہ اس کے پاس دلائل اور علم تھا۔ چنانچہ مامون الرشید اور اہل دربار جو تھے بڑے متاثر ہوئے۔ مامون الرشید خود بھی علم دوست بادشاہ تھا اور اس کے پاس علماء اور بڑے بڑے اہل علم ادباء کا مجمع لگا رہتا تھا۔ تو مامون الرشید نے اسے دعوت دی، اسے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں اور ہم آپ کی خدمت کریں گے اور آپ اسلام کی خدمت کریں۔ اس نے انکار کر دیا قبول کرنے سے اور وہ چلا گیا۔ ایک سال کے بعد پھر دوبارہ آیا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، سر پر عمامہ تھا، اور اب بھی اس نے گفتگو کی، اور اب اس نے جو گفتگو کی قرآن پاک سے اس نے دلائل دیے اور اسلام کی حقانیت کے اس نے دلائل دیے۔ مامون الرشید نے جب اس کی بات ختم ہوئی تو اس سے پوچھا کہ آپ وہی تو نہیں ہیں جو ایک سال پہلے آئے تھے اور یہاں آپ نے تقریر کی تھی؟ تو اس نے کہا میں وہی ہوں۔ تو مامون الرشید نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس وقت دعوت دی تھی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب یہ کیا تبدیلی آئی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اتنی جاندار آپ نے تقریر کی ہے اور اسلام کے بارے میں آپ بہت زیادہ علم حاصل کر چکے ہیں؟ تو اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں کاتب ہوں، میں لکھ کر لوگوں کو کتابیں بھی دیتا ہوں اور مختلف کتبے بھی میں لکھتا ہوں، لوگ مجھ سے لکھواتے ہیں۔ تو میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور میں اس کو تورات کے مختلف علماء کے پاس لے کر گیا جو لائبریریوں کے انچارج تھے، یعنی کتب خانوں کے انچارج تھے۔ میں نے ان کو وہ نسخے دیے اور ان نسخوں کے اندر میں نے جگہ جگہ تحریف کی تھی، یعنی اصل تورات نہیں بلکہ اس میں تبدیلیاں کر کے، تینوں نسخوں کے اندر تبدیلیاں کر کے، تحریف کر کے وہ ان کو دی، تو انہوں نے رکھ لی۔ پھر اس کے بعد میں انجیل لکھنے بیٹھ گیا اور انجیل کے 3 نسخے تیار کیے، اور وہ 3 نسخے میں مختلف کتب خانوں میں، عیسائیوں کے کتب خانوں میں، ان کے گرجوں میں لے گیا اور ان کو جا کر پیش کیے۔ انہوں نے بھی وہ نسخے خاموشی سے رکھ لیے، حالانکہ میں نے ان کے اندر تحریف کی تھی اور وہ نسخے بالکل تحریف شدہ تھے، لیکن انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کے انہوں نے نسخے رکھ لیے۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک لکھا اور قرآن پاک کے بھی 3 نسخے لکھے۔ اس کو میں مختلف مسلمان علماء کے پاس لے کر گیا۔ ان علماء نے ان کو پڑھا اور پڑھتے ہی فوراً انہوں نے واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان نسخوں کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، ان نسخوں کے اندر تحریف کی گئی ہے، یہ نسخے قابل قبول نہیں ہیں، ان کو آپ لے جائیے۔ تو اس وقت مجھے اسلام کی سچائی کا یقین ہو گیا، اسلام کی حقانیت میرے اوپر کھل گئی اور میں جان گیا کہ یقیناً سچا مذہب وہی ہے جو اسلام ہے، کہ باقی تورات اور انجیل کے اندر میں نے تحریف کی اور اس کو عام لوگ تو کیا، ان کے علماء بھی نہیں پہچان سکے، نہ عیسائی عالم پہچان سکے، نہ یہودی عالم پہچان سکے، لیکن قرآن کے اندر جب تحریف کی گئی تو اس کو فوراً انہوں نے پہچان لیا اور مجھے کتاب واپس کر دی۔ تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہاں ہے دین کتابوں میں اور یہاں قرآن سینوں میں، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی حقانیت کو اس نے قبول کر لیا۔ تو مامون الرشید اس کے اس عمل سے بڑا حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ تو ناظرین، قرآن پاک اللہ کی لازوال کتاب ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن پاک کا
قرآن پاک کا ایک سپارہ، ایک آیت، ایک لفظ، ایک حرف تو کیا ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں ڈالا جا سکا۔ یہ قرآن کے سچا ہونے کی اور اسلام کے حق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ جب ہندوستان پر انگریز کی حکومت تھی تو قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب اس نے لائبریریوں سے قرآن کو ختم کر دیا، یہ سوچ لیا کہ لائبریریوں سے قرآن پاک کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن جب وہ کسی درسگاہ کے اندر گیا اور درسگاہ کے قاری نے اس کو کہا کہ آپ لائبریریوں سے قرآن ختم کر دیں گے، کتابوں سے ختم کر دیں گے، لیکن یہ طلباء کے جو سینے ہیں ان کے اندر سے قرآن کو کیسے ختم کریں گے؟ اور اسی طرح رشیا کے اندر یعنی روسی حکومت نے جب مسلمانوں پر سختی کی اور قرآن پاک ختم کر دیا گیا اور قرآن پاک کی اشاعت پر، اس کی پڑھانے پر پابندی لگا دی گئی، لیکن جیسے ہی پابندی ختم ہوئی تو وہاں پر بے شمار حفاظ قرآن جو ہیں وہ سامنے آ گئے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ تہہ خانوں کے اندر چلے گئے اور وہاں قرآن کی محنت انہوں نے جاری رکھی۔ چنانچہ قرآن کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کو قرآن پاک کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اتارا اللہ تعالیٰ نے ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ جس طرح قرآن لازوال کتاب ہے، اسی طرح مسلمانوں کی بھی لازوال طاقت ہو مسلمانوں کے پاس، اور مسلمان جو ہیں پوری دنیا پہ غالب آ جائیں، تو قرآن کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔